ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے تو روزہ افطار کروانے پر اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں، اگر ایک کھجور سے بھی آدمی افطاری کروا دے یا ایک گھونٹ لسی آدمی کسی کو پلا دے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ انعام نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، تو صبر سے کیا مراد؟ صبر سے مراد یہ کہ اس مہینے کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے پر جو بھوک پیاس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آدمی اس پر صبر کرے۔ یہ نہیں کہ جب آدمی نے صبح روزہ رکھ لیا یا خدا نہ خواستہ کسی دن صبح جاگ نہیں آئی تو آدمی دیر سے اٹھا تو اب بغیر سحری کے اگر روزہ رکھ لیا تو اب آدمی سارا دن روزے کا سوگ ہی مناتا رہے کہ ہائے میرا آج روزہ ہے، ہائے مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، ہائے مجھے پیاس کی شدت ہے، تو آدمی سارا دن روزے کا سوگ مناتا رہے تو یہ صبر کی علامت نہیں ہے۔ صبر کی علامت یہ ہے کہ آدمی روزے کی جو مشقت ہے، جو تکلیف ہے، آدمی وہ خوشی سے برداشت کرے۔ اگر بھوک پیاس کی شدت آدمی کو محسوس ہوتی ہے تو آدمی اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ میں کس کے لیے بھوکا پیاسا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا ہوں۔ تو جب آدمی یہ سوچے گا تو آدمی کو دلی سکون اطمینان حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے اور کتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، لیکن ان کو بظاہر تو تکلیف پہنچائی جاتی تھی لیکن ان کے دل کے اندر سکون ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تکلیفیں اور یہ ظلم زیادتیاں یہ سب کچھ ہم جو سہ رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سہ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تکلیفیں سہ کر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے روزے دار کو بھی یہ چاہیے کہ یہ سوچیں کہ اگر تھوڑی تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ اور ایسے ہی تراویح کے اندر اگر آدمی کو مشقت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، تو تراویح کی مشقت بھی آدمی خوشی سے برداشت کرے، یہ مشقت اور تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن جب آدمی کو اس پر اجر و ثواب جب ملے گا تو پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس پر کتنا زیادہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ اور پھر دوسرا صبر کا معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیک اعمال پر جمائے اور آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، اس چیز کا نام بھی صبر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیک اعمال پر جمائے رکھے کہ بظاہر اسباب ایسے ہوں کہ آدمی نیک اعمال چھوڑ دے، لیکن اسباب کے باوجود آدمی نیک اعمال نہ چھوڑے، گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال آدمی ضرور کرے، تو اس چیز کا نام بھی صبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اگر آج ہماری افطاری کے اندر کافی ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمیں اپنے مسلمانوں کی غمخواری کرنی چاہیے
کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، کیا ان کے پاس بھی افطاری کے لیے کوئی سامان مہیا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس سامان مہیا نہیں ہے، افطاری کا کوئی سامان نہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر 10 چیزیں ایک وقت میں موجود ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ تو کیسے غم خواری کرنی ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے غم خواری اور دوسرے کی ہمدردی ہمیں کر کے دکھائی۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی کے اندر میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے گیا، اور اس نیت سے میں پانی بھی ساتھ لے گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی ہو، پیاسا ہو، تو اس کو پانی پلا دوں گا، اس کا ہاتھ منہ، اس کے ہاتھ پاؤں دھلا دوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پانی لے کر گیا تو دیکھا کہ وہ زخمی تھا اور پیاس کی شدت کے اندر مبتلا تھا۔ میں اس کے پاس پانی لے کر گیا اس کو پلانے کے لیے، تو جب وہ پانی پینے لگا میرے چچا زاد بھائی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی ایک میرے ساتھ زخموں سے چور ہے، اس کو بھی پیاس کی شدت ہے، تو اس نے مجھے اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پانی لے کر گیا تو اس نے دیکھا، دوسرے ساتھی نے دیکھا کہ تیسرا ساتھی ایک اور قریب میں پڑا ہے، اس کو بھی پیاس کی شدت ہے، وہ بھی پیاس کے اندر مبتلا ہے۔ تو دوسرے صحابی نے اس تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ تو وہ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تیسرے کے پاس پانی لے کر گیا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، تو میں پھر پانی لے کر واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا تھا، تو میں پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پانی لے کر آیا تو اس کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ تو ان تینوں حضرات نے پیاس کی شدت کے اندر جان دے دی، لیکن یہی اشارہ کرتے رہے کہ پہلے میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دو۔ تو یہ اس کا نام غم خواری ہے، اس کا نام ہمدردی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کو روزہ افطار کروا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی افطاری تو نہیں کروا سکتا؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا ہم میں سے ہر کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک کھجور سے افطاری کروا دو یا ایک گھونٹ لسی سے افطاری کروا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہ مہینہ بخشش کا، مغفرت کا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہانے بنا رکھے ہیں کہ تم روزہ رکھ لو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم تراویح پڑھو تو یہ تراویح پڑھنا تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کسی کو سحری کروا دو تو یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کسی کو افطاری کروا دو تو یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی بات بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا تو ان بخشش کے بہانوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم روزہ، تراویح کا، کسی کو سحری کروانے کا، کسی کو افطاری کروانے کا، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين